کم لوگوں میں پڑھنا بری بات نہیں ہے، گھروں میں مجلس پڑھنا بری بات نہیں ہے. آزاداری کبھی بھی والنٹیرلی نہیں ہو سکتی. کوئی فیمیل آ کے آن کیم کرتی ہے تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو اسلامک ہے ان کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ بالکل بھی نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہوتی تو میں ایک حرام کام کرنے تو کبھی بھی نہ ہوں. اسلام جو ہے نا وہ جو حقوق دے رہا ہے اور آپ وہ خاتون کو نہیں دیتے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے آواز اٹھانے کو میں فیمنزم کہہ سکتی ہوں. پردہ خواتین اور مرد دونوں پر واجب ہے. ہم حور و غلمان پہ لڑ رہے ہیں، ہم اتنے شہوت کے مارے یہاں پر ہیں. یہ تو ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کلچر کے حساب سے چلنا ہے یا دین کے حساب سے. مائیکل جیکسن پکا جہنمی. امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ ہوگا، کیا اس میں خواتین بھی شمار ہوں گی یا پھر صرف مرد ہی ہوں گے؟ 313 میں 50 خواتین ہیں. دجال کا بھی جو باس ہے وہ سفیانی ہے، تو اب وہاں تو تبرہ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، سچ پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی نقوی، اور آج کا ایپیسوڈ کچھ زیادہ ہی اسپیشل ہونے والی ہے. اس سے قبل میرے ساتھ فریم میں آپ مختلف ڈومین کے لوگ دیکھتے رہے، بٹ آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، شامل گفتگو ہوئی ہیں، اس نشست کا حصہ بنے ہیں، جن کا پرسنلی میں بھی فین ہوں. بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے انہیں سنتا ہوں، اور تقریباً میں ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں سبھی لوگ اور بر صغیر سے باہر بھی انہیں سنا جاتا ہے بڑے غور و خوض کے ساتھ، اور ان کی باتیں ایک سحر طاری کر دیتی ہیں، اور اس کی تاثیر ہم سوسائٹی میں کافی حد تک دیکھ بھی رہے ہیں یوتھ کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عالمہ معلمہ محترمہ ذکیہ بتول نجفی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر. میم اٹس ریئلی آنر فار می کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، اس نشست کا آپ حصہ بنی ہیں. اینڈ لٹرلی میں بڑے شوق سے سنتا ہوں آپ کو، تقریباً سبھی پورا پاکستانی سنتا ہے. بہت سارے سوالات آج آپ سے میں کرنے والا ہوں. بطور صحافی کچھ چپتے سوالات کرنا میری ذمہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مقصد صرف یہی ہے کہ علم کو بڑھایا جا سکے. چونکہ آپ کے پاس ایک علم کا سمندر، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا شاید، ذکر محمد اور آل محمد کی برکت سے، ان کے توفیل، ان کے وسیلے سے یہ نورانیت، یہ روحانیت، یہ چاشنی، یہ روشنی، یہ مہک آپ سے آتی رہتی ہے، جھلک محسوس ہوتی ہے ہمیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس ڈومین میں، اس فیلڈ میں جو آپ نے قدم پہلا رکھا، اور فرسٹ ٹائم آپ کب زیب ممبر ہوئی تھیں، وہ عمر کا حصہ کون سا تھا؟ یہ ایسا سوال خواتین کو چبھتا ہے واقعی میں. حالانکہ چبھنے والا سوال میں نے کیا نہیں. ہاں، باقی نہیں چبھیں گے. بہرحال میرے خیال میں کوئی 20 سال کی تھی، تب سے میں نے مجالس پڑھنی شروع کی. اور جو ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن اگر آپ کے پاس بہت قریب سے موجود ہو تو پھر وہ آپ کے لیے زیادہ تاثیر گزار ہوتی ہے. تو میرے والد بس ایگزیکٹلی. اور مجھے سن یاد نہیں آ رہا، مجبوراً مجلس پڑھ لی تھی ٹائپ آف پہلا عشرہ. کسی اور کو پڑھنا تھا اور وہ اویلیبل نہیں تھی. اور میں آج تک، اب تو کافی عرصہ ہو گیا مجلسیں پڑھتے ہوئے، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اچھا، ماشاء اللہ. آج تک جب کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے والا تو تم پڑھ دو، اور کوئی مل نہیں رہا پڑھنے کے لیے تو تم پڑھ دو. تو پھر میں چلی بھی جاتی ہوں، اور وہیں سے ہی شروع ہوا تھا سلسلہ، اور ابھی کافی عرصہ ہو گیا، 20 سال سے زیادہ کا ہو گیا. اینڈ اس فیلڈ کی ساری جو تعلیم کا جو دورانیہ تھا وہ آپ نے آئی گیس ایران، پاکستان اور ایران، پاکستان میں جامعۃ الزہرا تھا، وہاں سے شروع کیا. 1.5-2 سال میں وہاں رہی. پھر اس کے بعد ایران میں بنت الہدا قم. جامعۃ الزہرا بہت ویل نون ہے، میں نے وہاں سے نہیں پڑھا، بنت الہدا سے پڑھا. قم میں ہی ہے وہ. اب تو خیر اس کے بھی حالات بہت بہتر ہو گئے. صحیح. اور وہاں کوئی 4 سال بس. اینڈ پہلی مجلس پاکستان میں یا پہلی مجلس پاکستان میں، پہلا عشرہ پاکستان میں نہیں، لیکن پہلی مجلس وہ بھی کوئی نہیں پڑھنے والا مل رہا تھا. کسی امام بارگاہ میں؟ نہیں. آپ جانتے ہوں گے، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آغا مرتضیٰ پویا جانتے ہو؟ یس. ہاں، ان کے گھر پہ. اچھا، ماشاء اللہ. تو نیکسٹ ایئر ہم اپنے گھر مجلس کرائیں اور آپ کوئی نہ مل رہا ہو. نہیں ایسے نہیں، فرسٹ پریورٹی پہ. یہ تو احساس کی بات ہے کہ آپ زیب ممبر ہوں ہمارے. نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، کوئی بری بات نہیں ہے. کم لوگوں میں پڑھنا بری بات نہیں ہے، گھروں میں مجلس پڑھنا بری بات نہیں ہے، اور ایزا اسٹپنی آ جانا وہ بھی بری بات نہیں ہے.
یو نو. یہ بہت تو بڑی بات کوئی کہی آپ ایسی ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہوتا. نے. یہ اعلیٰ ظرفی کی انتہا ہے ویسے. ویل میم، چونکہ اس بارے میں مجلس جو لوگ پڑھتے ہیں، باقی محفل ملات میں جو لوگ محفلوں کے لیے آتے ہیں، باقی فقوں کے لوگ بھی اکثر اس وقت یہ سوال بڑا زیر گردش رہتا ہے کہ اس نے اتنی ڈیمانڈ کر دی، اس نے اتنی ڈیمانڈ کر دی. کس آج چیز کی کل ایسے ہمارے علماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، ڈیمانڈ؟ لائک ہدیتاً جو رقوم وصول کی جاتی ہیں مجلس کے عوض. اس کو اس بیکاز ڈفرینٹ مائنڈز ہیو ڈفرینٹ تھاٹس، مختلف طبقات کی مختلف سوچ ہے، مختلف رائے ہے، مختلف تجزیہ ہے. اس بارے میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ڈیمانڈ کر دینا، طے کر لینا، بڑی ہیوی رقوم وصول کر لینا مجلس ذکر اہل بیت کے عوض، یا نعت کے لیے بھی کچھ نعت خواں بھی مانگتے ہیں. تو اس وقت میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے ذاکرین ہیں جو ایک ایک اشرے کا 30-30 لاکھ بھی لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز پہلے سے طے کر لینا، اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر کوئی آپ کی بزنس ڈیل ہو رہی ہے نا تو اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کوئی خدمت کر رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. ڈپینڈس آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کا یہ ذریعہ ایگزیکٹلی. معاش ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، آپ اسی لیے جا رہے ہیں، آپ کو ایک سیلیبریٹی بننا ہے، آپ کو ایک پبلک فگر بننا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے نا. صحیح. پھر وہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں میس کمیونیکیشن کے اندر. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں عزاداری میں اور آپ اپنے آپ کو عزادار کہہ رہے ہیں، آپ ایک خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے خدمت کے وصول. دیکھیں اگر آپ ہدیہ لے رہے ہیں صحیح. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک ہدیہ ایک سرٹن اماؤنٹ پہلے سے جو بانیان مجلس، اور بالخصوص جب ہم پاکستانی ہیں نا، پاکستان کے حالات کون سے تھے اچھے ہیں کہ آپ بیچاری عوام جو کر رہی ہے، یا جو لوگ پھر بھی کچھ اچھے کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں. تو عزاداری کو نا میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک جیب پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے. پھر آپ وہ بھی خدمت کر رہے ہیں اپنے گھر میں مجلس کر کے بیوی کی، تو آپ بھی خدمت کرنے چلے جائیں انشاءاللہ. عزاداری کبھی بھی والنٹیرلی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی نہ سوچے. چاہے میں پڑھنے والی ہوں، چاہے آپ بنیان گزار ہیں، کوئی بھی والنٹیئر نہیں کر سک رہا، کوئی بھی مفت میں کام نہیں کر رہا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا بدل ملے گا. بالکل. ہے نا. تو یہاں بھی جب اور وہاں آپ بھی. کو اجرت ملنی ہی ملنی ہے، یہاں پہ بھی ملنی ہے اور وہاں پہ بھی، تو اٹ کانٹ بی والنٹیئرڈ یو نو. آپ اسے فری آف کاسٹ نہیں کر سکتے. آپ چاہیں نا تو بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ خدمت کے ایمان رکھیں، اور وہ دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں. اگر مطلب وہ خوشی سے دے رہے ہیں ہدیتاً تو پھر ٹھیک ہے. اگر ہم جس کی ڈیمانڈ جو کرتے ہیں، طے کرتے توان ہیں، ہے پھر وہ ٹھیک دے نہیں. رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. تقاضا نہ کیا جائے. وہی تو کہہ رہی ہوں، بوجھ نہ بنایا جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کچھ نہیں دے سکتے. صحیح. صحیح. اچھا، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ دور جدید کے تقاضے ہیں کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اب اس بارے میں یہ بھی اب اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ کے اکارڈنگ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک فیمیل آن کیم آ کے جب کچھ بیان بھی دے رہی ہے، یا کوئی نعت پڑھ رہی ہے، نواح خوانی کر رہی ہے، تو اس کی پکچرز تو آ رہی ہے. اب ہر شخص، کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، اسے کہیں پہ بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا ہے. تو اسلامک رول کے اکارڈنگ یا سورہ نساء کی آیات کا ترجمہ کر کے اکثر لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی؟ لائک کس طریقے سے اس پر آپ کی رائے ہے کہ از دیٹ ٹرو یا از دیٹ کریکٹ کہ اگر کوئی فیمیل آ کر آن کیم کرتی ہے تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو اسلامک ہے ان کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہوتی تو میں ایک حرام کام کرنے تو کبھی بھی نہ ہوں نا، اسلام کے نام پہ نہ ہوں، اور قرآن کی آیتیں سنا کر نعوذ باللہ کوئی حرام کام نہ کروں. پہلی بات ڈیفینیٹلی حلال ہے، جائز ہے. اور جو حجاب کی حدود ہیں اس کو متعین کر کے، اب حجاب کی حدود جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر اسپیچ آ جاتی ہے. ہم تقریر جسے کہتے ہیں نا، سخن گوئی، وہ آ جاتی ہے اس کے اندر. لیکن سر میں، لے میں کچھ پڑھنا، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نوحہ خوانی ہو، یا کوئی بھی فارم کیوں نہ ہو، وہ پھر اس شرعی حدود کے اندر نہیں آتی. تو اگر آپ پبلکلی سوشل میڈیا پر یا پھر یوں نعت اور منقبت خوانی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی زینت ہے، جسے آپ آج کہیں خوبصورت بنا کے پیش کرنا، لیکن اس کے اندر تقریر ضرور آ جاتی ہے اور جائز ہے. تو لیکن ہر شخص، کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح کہ حدود مقرر کی گئی تھی اسلام میں عورت کے لیے، اس کے لیے پریفرنس یا ترجیحات بیس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 4 دیواری میں رہے، کسی عذر کے بنا پہ چار دیواری سے باہر نکلے.
ایسا ہی کہا جاتا ہے نا, کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں حدیثوں کی اور آیات کی کہ مرد کے لیے واجب ہے وہ کہ وہ گھر سے باہر ازواج نکلے. رسول کے لیے آیت ہے, صحیح. وقرنی فی بیوتکن, وہ ازواج رسول کے لیے. تو اب اسکرین پہ آ کر اپنی اپیرنس کی عوض, کیونکہ ایسی جابز ہیں, ایسی میڈیا میں پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کو آپ کے اپیرنس ہی کی بنا پر آپ کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب اپیرنس لائک آپ کا فیس, آپ کے لکس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لائک ماڈلنگ کی فیلڈ ہوگی, فیشن انڈسٹری ہوگی, اچھا ایکٹریسز جو ہماری کام کر رہی ہیں, ایون ہماری نیوز اینکرز ہو گئیں. پہلی چیز آپ کی فیس کو دیکھا نہیں جاتا ہے نا. کہ آپ کی لک کیسی آ رہی ہے, آپ اسکرین پہ سوٹ کر رہے ہو, میچ کر رہے ہو, بہتر لگ رہے ہو, پھر آپ کو وہ آن ایئر کرتے ہیں. اچھا تو اس یہ جو لحاظ سے جاب ہے, اس جاب میں جو آپ کی انکم آ رہی ہے, یہ کس کیٹیگری میں لائے کرتی ہے؟ لائک آپ کے چہرے کی اور آپ کی جسامت کی عوض آپ کو ایک رقم وصول ہو رہی ہے. نہیں, صرف اس لیے تو نہیں ہو رہی, جسے اس کو آپ ماڈلنگ کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں, ہے نا, یس جہاں یس پر یس آپ ایگزیکٹلی. وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نیوز اینکر ہے, اگر کوئی براڈ کاسٹر ہے, یا اگر کوئی پبلک اسپیکر ہے نا, اور ایکٹریسز. ایکٹریسز پھر وہ الگ ہو جاتی ہے نا, جہاں آپ کے پاس گلیمر آپ کے لیے پوائنٹس ایڈ کرتا ہے. میری اگر ابھی ناک موٹی سی پکوڑے جیسی ہوتی ہے تو میں مجلس نہیں پڑھ سکتی کیا؟ میں آپ کے پاس آ کے وہ نہیں کر سکتی. نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تو ہم اس کو معیار نہیں بنا سکتے. ہاں ماڈل کے لیے ہوگا کہ خوبصورت نہیں ہے, یو نو, تو جہاں پہ معیارات چینج ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر اس میں تو مطلب پھر وہ فیلڈ وہ تو ویسے بھی انکریج نہیں کرتے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو کمائی ہے یا وہ جو ارننگ ہے یا وہ جو انکم ہے, ہم اکارڈنگ ٹو انکریج نہیں اسلامک کنڈکٹ نہیں کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. ممانت ہے, جائز قرار دے سکتے ہیں میں مفتی مجتہدہ کچھ بھی نہیں ہوں. آپ کی رائے کے مطابق؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, وی ڈونٹ ٹھیک ہے, انکریج. ٹھیک ہے, اوکے. اینڈ میم, عورتوں کے اور مردوں کی اکثر موازنے کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. فیمنزم کا پیک آپ نے دیکھی پاکستان میں ریسنٹلی, 8 مارچ, عورت مارچ, ساری چیزیں. فیمنزم کی پیک تو نہیں تھی وہ, لائک عورت شور مارچ جو شرابہ کی ہو گئی گیا تھی, تھا تھوڑا سا, لیکن اس کو لبادہ اسی کو اڑایا گیا تھا کہ ہم کوشش فیمنسٹ ہیں. کی تھی. ہاں کوشش کی تھی, یہ کہہ لیکن سکتے ان ہیں. بیچاروں کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ فیمنزم ہوتی کیا ہے. یس ایگزیکٹلی. آپ کی رائے کے مطابق, آپ کے نزدیک, اگر مختصراً آپ ڈیفائن کریں فیمنزم فار دیکھیں یوتھ. فیمنزم اگر آپ اس کو جو آج کل ایک بہت آپ کہیں کہ مشہور کیا گیا ہے وہ یہ کہ عورت کو مرد بننا ہے, تو وہ فیمنزم نہیں ہو سکتی. عورت اچھی لگتی ہے, مرد اچھا لگتا ہے. بالکل. عورت اگر اس کمپلیکس میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ مرد کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, تو یہ فقدان میرے اندر کمی لے کے آ رہا ہے, اور آپ نے اس کمی کو پورا کرنا ہے, اور آپ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جس تحریک کو چلا کر فیمنزم کہہ رہے ہیں, وہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس تقسیم پر ایک مسلمان خاتون بہت راضی اور خوش ہے اور پر اعتماد ہے کہ وہ ایک خاتون ہے, وہ ایک عورت ہے, وہ ایک ماں ہے, وہ ایک بیوی ہے, وہ ایک بہن ہے, کوئی بھی جو رول ایک خاتون کا. بالکل. ظاہر سی بات ہے مرد جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس الگ ہے, عورت کا اسٹیٹس الگ ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر اس میں کوئی ٹکر لینے کی کوشش کرے, اسلام میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے, انکریج بھی نہیں کرتے اور جگہ بھی نہیں ہے. مسلمان خاتون اپنی جگہ خوش ہے. اب اگر ہم کہیں اسلام میں فیمنزم کیا ہے, تو دیکھیں رسول خدا نے سب سے پہلی جو اسلام کے اعلان کے بعد تحریک چلائی تھی وہ یہی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا, ہے نا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, انہیں کس گناہ کے جرم میں قتل کیا جاتا ہے بچیوں کو نا. تو ہم اس کو فیمنزم اگر آپ کہیں کہ خواتین کو ان کی حقوق دلانے کے لیے آواز اٹھائی جائے, تو یہ ہے کہ لڑکوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا, بچیوں کو کیا جاتا ہے, یہاں پر آواز اٹھانی چاہیے, ہے نا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں معاشرے میں خاتون کی کیا حیثیت تھی اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کے زمانہ جاہلیت میں, ابھی بھی وہی سب چل رہا ہے نا. اسی طرح خاتون کو ایک بہت آبجیکٹیفائی کیا جاتا. تو اگر اس کے لیے جیسے اس وقت رسول خدا نے آواز اٹھائی اور آج بھی اٹھائی جائے, تو وہ یقیناً ہے. بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو ہمارے ہاں تہذیب اور کلچر کے نام پر مار دیے گئے ہیں خواتین کے. جیسے مثال کے طور پہ میں بھی دیکھ رہی تھی بہت زیادہ خواتین کا یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, اپنے والدین سے ارث کا نہ ملنا. حق ہے نا اس کا, اسلام نے دیا ہے,
لیکن وہ نہیں دیا جاتا. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے رہی ہوں. تو اب یہ ہم کلچر کی زد میں آ گئے ہیں. اب اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے تو بالکل اس کی گنجائش ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ جو حقوق دے رہا ہے اور آپ وہ خاتون کو نہیں دیتے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے آواز اٹھانے کو میں فیمنزم کہہ سکتی ہوں نا. لیکن وہ جو آپ 8 مارچ کے شور شرابے کو کہیں کہ اس کو آپ فیمنزم کہیں گے، تو وہ تو ان کو خود بھی نہیں سمجھ آتی ٹو بی آنیسٹ. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی، اور وہ ناکام کوشش تھی ایک طرح سے. ہاں بس ان سے 2 سوال کریں تو تیسرے پہ ان کے پاس ایگزیکٹلی کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. ہاں. اچھا اسی بات سے ریلیٹ کرتا ہوں. اکثر ہمارے معاشرے میں ایک چیز کو کور کرنے کے لیے نا مختلف ہم ایک سلوگنز یا ٹائٹلز یا پھر ایک جملے یا ایک پروورب کی صورت میں ہم بنا کے وہ پھر جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینڈ اچھا کر لی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے. اکثر پردے کے بارے میں کہا جائے تو آج کل جو ماڈرن ایرا میں جو ماڈرن ہماری ویمنز ہیں، یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس کی اگر میں بات کروں، ان کو دیکھ کر یا ان کو جانچ کر، تو وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی. تو یہ جملہ یا اس طرح کی چیزیں کہہ کر کیا انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے کہ یار اگر میری نیت صاف ہے تو میں کیوں جو ہے بس لمیٹیشنز میں آؤں. پردہ جیسے میں نے بھی اس لیے نہیں کیا ہوا کہ پردہ جو ہے وہ لائک کچھ ولگیرٹی ڈریسز کر کے بھی اپنے آپ کو یہ چیز کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ جب ہم صاف ہیں، ہماری سوچ صاف ہے، تو ہمیں لباس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پردہ ایک معاشرتی عمل ہے، انفرادی عمل نہیں ہے. آپ اکیلے میں آپ کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کسی دوسرے نے نہیں آنا، پردہ واجب نہیں ہے نا، بالکل. انفرادی نہیں. ہاں آپ جیسے ہی سوسائٹی میں باہر معاشرے میں جا رہے ہیں، پھر آپ کے اوپر کہ جہاں آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، نامحرم ملیں گے، تو پردہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ اور آپ کے اللہ کے بیچ کی بات نہیں ہے، اب کوئی تیسرا بھی بیچ میں آ گیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو اس تیسرے سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. آپ کی نیت یقیناً صاف ہے، جو بھی یہ بات کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے، اس کی صاف ہوگی تو کر رہا ہے نا. بالکل. لیکن معاشرہ جو باہر کھڑا ہے، اللہ نے اس سے آپ کو محفوظ، آپ اس کو بھی کوئی میسج دے سکتی ہیں نا. آپ کا آؤٹ لک، آپٹکس میٹر کرتے ہیں نا. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو ایک معاشرتی عمل ہے وہ یہ ہے پہلی چیز. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان انڈیا میں جو پردہ ہے وہ نا خواتین کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے نا، کہ پردہ خواتین پر واجب ہے، جبکہ پردہ خواتین اور مرد دونوں پر واجب ہے. اس کی مکمل ڈیفینیشن نہیں کی جاتی. پردہ یہ کہ انسان شرعی لباس جو ہے جتنا چھپایا جانا چاہیے ہر کوئی اپنے مکتب کے لحاظ سے اس کو کرے. پھر دوسری چیز خواتین کے لیے ستر پوشی کے بعد ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. اور پھر پردے کی ڈیفینیشن اس وقت مکمل ہوتی ہے جب مردوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو چھپا نیچی کر کے رکھیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کی نیت صاف ہے، تو جو تیسری پارٹی آ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک خاتون کو کہا ہے اس نے پردہ نہیں کیا تو اس کا پردہ ضائع ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بالکل. ہو سکتا ہے اس نے اس کے دونوں فرض ادا کیے ہوئے لیکن تیسرا نہیں کر رہا. تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے دونوں فرائض اللہ کے ساتھ کمپلیٹ ہیں، اس نے نہیں کیا. ہاں تو اللہ اس کو نمٹ لے گا. میرا مائی پارٹ از ڈن. اچھا کمپیریزن ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم لازمی کمپیریزن کرتے ہیں سوسائٹی میں کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے. پھر اگر یہ ایک بڑی حالیہ طور پہ ہم نے بحث ایک کی ریسنٹلی میرٹ ہوٹل میں، ہم ایک کانفرنس چل رہی تھی، وہاں پہ سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک مذاقاً بات ہوئی کہ آگے چل کے مجھے تو حوریں مل جانی ہیں تو آپ کو کیا ملنا ہے. اس بارے میں آپ کی مطلب اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان مرد جو ہے وہ نیکیاں کرے تو کس آپ کو حوریں ملنی جنت کس میں، کو نہیں ملنی؟ مرد کو حوریں مل جانی ہے 70، اور عورت کو کیا کرنا ہے؟ عورت کو کیا ملے گا. لائک مرد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حوریں مختص کر دی ہیں کہ آپ کو آگے چل کے اس جہاں میں ملنی ہے. اس کے کمپیریٹیولی، اس کے متقابل عورت کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ان کو حوریں ملنی ہے؟ میں نے ان سے ملنا ہے. یہ مختلف لوگ کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ تو ہے نا، ایگزسٹ جناب تو کرتا ہے. خضر علیہ السلام ہوں گے وہ، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے. حضرت عیسیٰ تو ابھی تک نہیں واپس آئے. اچھا مطلب کھڑے ہو کے سلوٹ کیا آپ نے انہیں؟
وہاں پہ ماحول ان کو ایسا نہیں تھا کہ میں 70 سلوٹ کر پاتا. حوریں ملنے والی تھی، تو یقیناً کوئی بہت بڑے مومن ہوں گے، تبھی ہم دعائے کو میل پڑھنے والے لوگ ہیں نا، اس لیے ہمیں ایسی باتیں سن کے ذرا کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے جو اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اللہ جو ہے نا وہ عادل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے عدالت کی امید رکھیں کہ وہ عدالت کرے گا، اور اگر اس نے کسی کو بھی مخلوق بنایا ہے تو وہ اپنی مخلوق کو ان کے اعمال کا بہترین بدل دینے والا ہے. اس بدل کا نام ہو سکتا ہے کہ آپ حور رکھ لیں، اس بدل کا نام ہو سکتا ہے آپ قصر رکھ لیں، جنت رکھ لیں، فردوس رکھ لیں، حوض کوثر، کچھ بھی رکھ لیں، ہے نا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو حور ہی نظر آ رہی ہے تو ویسے اگر آپ سورہ رحمان کی تفسیر پڑھیں نا تو آپ کو لگتا ہے حور جو ہے نا وہ سب سے چھوٹی نعمت ہے جنت کی. اتنا کچھ ہے جنت میں، پہلی بات. دوسرا، جنت کے اندر جو صنف ہے نا، جس غرض سے حور کو بیان کیا گیا ہے، تو حور کو ہم کسی صنف کے اندر ڈیفائن نہیں کر سکتے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو یعنی اگر کوئی آپ کہیں کہ جینڈر وائز حور کو فیمیل ہی تصور کیا جاتا ہے، وہ شی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جنت میں کوئی ہی بھی ہے تو غلمان ہے. لیکن یہ بحث کوئی بڑی، یعنی ہم جزا مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، تو یہ یعنی ہم کدھر جا رہے ہیں پھر؟ ہم حور و غلمان پہ لڑ رہے ہیں. ہم اتنے شہوت کے مارے یہاں پر ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں اس طرح کی باتیں اور ان چیزوں کے. تو یہ ایسے لوگوں کو نا آپ اداب کر کے سائٹ پہ ہو جائیں، سیلفی لے لیں نا آئندہ نا. نیکسٹ ٹائم میں ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے نا، میں بھی اس کو ذرا وہ اس کو بڑے معروف صحافی ہیں ہمارے جی جی، میڈیا تو چینل کے. ہاں تو ان کا تو بڑا پھر سرٹیفکیٹ ہوگا، اور اس کو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دینا چاہیے تاکہ ہم ان سے کہیں ہماری بھی شفاعت کریں. ان کو 70 ملیں گی تو ہمیں ساتھ ساتھ مل جائیں گے. صحیح. اچھا، سوشل میڈیا کے دور پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس وقت موبائل ہر کسی کی پاکٹ میں موجود ہے اور اس میں ہر چیز موجود ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی ہر چیز پر ایزیلی ایکسیس رکھتا ہے. تو اس موبائل پر تربیتی جو فیکٹر ہے وہ کافی ڈیمیج ہوتا ہے. اس چیز کو آپ کیسے رہنمائی کریں گی کہ لائک ایک فیمیل اپنی جو اس کا نومولود بچہ ہے یا اس کی جو پرورش کر رہی ہے، اس میں موبائل کے ساتھ جو چیزیں ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک فیمیل، آج کل ہمارے معاشرے میں خلا کے، طلاق کے واقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد نے جبر کیا یا ظلم کیا تو عورت نے طلاق لے لی. اب ایسے معاملات میں کس طریقے سے عورت ہینڈل کرے؟ اگر مرد جبر کر رہا ہے اس پر، تو وہ پھر معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے طلاق کیوں لے لیا، آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہو، تو آپ نے مطلب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کو خوبصورت اور بہتر کرنے کے لیے کیا رہنمائی پہلے کریں گے؟ موبائل والا کر لیں. یس یس یس. دو بہت الگ سوال ہے نا. اچھا، موبائل جو ہے وہ بالخصوص تربیت کے حوالے سے موبائل صرف ایک فیمیل کا چیلنج نہیں ہے اپنے Obviously بچوں کو بہت لے ہیں. کر، پیرنٹس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے بچے کو فون سے ہٹانا ہے نا، اسکرین سے دور کرنا ہے، تو آپ کو کوئی بہتر متبادل دینا ہوگا. اگر اس کے پاس اس سے بہتر متبادل ہے تو پھر وہ اس سے دور ہوگا. اگر اس کے پاس اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اس سے دور نہیں ہوگا. اس کے لیے پیرنٹس کو بھی فون چھوڑنا ہوگا، ہے نا. بالکل صحیح. ہم کہتے ضرور ہیں ڈیفینیٹلی. بچوں کو، لیکن ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں. ڈیفینیٹلی بہت خطرناک چیز ہے، اور اگر ہم نے چھڑوانا ہے تو میں ہمیشہ بار بار کہتی ہوں ایک بات کہ اگر ہمیں خود نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل دنیا کیسی ہے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں چھڑوا سکیں گے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ والدین یہ کہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم سے بہتر چیزیں آپریٹ کرنے آتی ہیں. کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں سے بہتر، کیونکہ ہم ان کو لیڈ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں ان سے بہتر آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. ہمیں زیادہ اس سے آگاہ اور باخبر ہونا چاہیے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم لیڈ کیسے لیں گے؟ وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور اس کو ہم نے سمہاؤ مان لیا ہے. دوسری چیز، اگر ہم کہتے ہیں بہتر آلٹرنیٹیو دینا ہے، تو کیا وہ بالکل اسکرین سے ہٹا کر فزیکل دنیا میں لا کر کچھ دینا ہے؟
کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی کنورسیشن کرنی ہے، یا کوئی آپ کے جوائنٹ اسکرین پر جانا ہے کہ سب مل کر کوئی فلم دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، اس پر جانا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور اگر بالکل آپ کو بچے کو آپ اسکرین سے نہیں ہٹا سکتے تو آپ کے لیے یہ بات سمجھنا کرنا بہت لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور اس میں محنت بھی لگتی ہے. اور یہ میرے جیسے پیرنٹس کو اپنے کمفرٹ ببل سے نکلنا ہوتا ہے. کیونکہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی اسکرین میں ان کا ایکسپلورر کیسے چل رہا ہے. اس کو جتنا کلین کر سکیں، صحیح. اس کو کلین کرنے کے لیے ہمیں ان کو بہتر ویب سائٹس، بہتر پیجز، اکاؤنٹس، ڈیجیٹل ہینڈلز جو بھی ہیں وہ دینے ہوں گے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل لیتے ہیں کہ ان بالکل کا اسکرین ٹائم تاکہ چلو ایٹ انگیجمنٹ ہو لیسٹ جاتی ہے. کسی اور کے ساتھ وہ نہ ہو. آپ ایگزیکٹلی. 1 گھنٹہ ایسے نکال سکتے ہیں ان کے دماغ کو دوسری چیزوں سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کی ایفرٹس لگیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر کچھ بہتری صحیح. آ سکتی ہے. صحیح. ازدواجی زندگی بہتر کرنے کے لیے نصیحت کیا کریں گے؟ ہائے میں کون ہوتی ہوں نصیحت کرنے والی؟ ازدواجی زندگی بس دیکھیں، اللہ نے مرد کو بنایا ہے قوام، ہے نا، الرجال قوامون علی النساء. اور قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگہبان ہے، محافظ ہے. تو جو اپر ہینڈ ہے نا وہ مرد کا ہے، صحیح ہے. اور جو خاتون ہے اس کے اوپر 2 چیزوں کی اطاعت ہے. ایک یہ کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی اطاعت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. کوئی مستحب روزہ بھی رکھنا کراہت ہے نا، تو اس حد تک اس کی اطاعت ہے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مرد قوام ہے، پرووائڈر ہے، پروٹیکٹر ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کی مطیع ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور دوسرے اس کے فرائض ادا کرے، تو اس آپ کہیں کہ ڈویژن پر راضی رہتے ہوئے اگر انسان چلے تو پھر شادی یا ازدواجی زندگی کو چلانا مشکل نہیں ہے. انفارچونیٹلی ابھی خواتین کے اوپر قوام ہونے کی، متقابل جب آ جاتے ہیں. ہاں ان اے وے کہ اب پرووائڈر بن رہی ہیں نا، بہت زیادہ ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے ویسٹ ایسا ہے، اب ہم بھی ایسے ہو گئے، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہو گیا کہ خواتین کو گھر کے خرچوں میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے، نہ یہ کہ وہ کرنا چاہتی ہے. بہت سارے کیسز میں چاہتی بھی ہے، وہ کہتی بھی ہے کہ میں نے کیوں پڑھا ہے، یس مجھے ایگزیکٹلی. اپنا کریئر بنانا ہے. لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہے کہ نہیں چاہتی لیکن کرنا بھی پڑتا ہے. تو ایسے کیسز میں اگر رول شفٹ ہو رہا ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء میں رجال میں تھوڑی تھوڑی نساء بھی آ گئی ہے، تو رجال اس بات کو مان لے، ہے نا، اور بالکل اس نساء کو ویلکم کرے. اور جب آپ نے ویلکم کر ہی لیا ہے تو پھر وہ اطاعت جو ہے ادھر تھوڑا ہاتھ ہولا کر لیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک تقسیم ہے. اگر تو یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے تو اچھی بات ہے، اگر اس میں تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے تو پھر انڈرسٹینڈ کر لیں تو آسان ہو جاتا ہے. اچھا آپ کی اسی بات سے ربط قائم کروں گے، چونکہ اکثر بینگ اسلامک اسٹیٹ، بینگ اسلامک فیملی، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو اسپیشلی فیمیلز کو ہم دینی تعلیم کی طرف لے کے جائیں، یونیورسٹی میں نہ بھیجیں، کیونکہ یونیورسٹیز کے بارے میں ایسا امیج پورٹرے ہو چکا ہے کہ ماحول صحیح نہیں ہے یا ابھی بھی ڈائیورٹ. ایسا سوچتے ہیں. کچھ طبقات سوچتے ہیں، میں اپنی سوچ ہاں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اکثر ہمارے قبائلی علاقوں کے، بلوچستان کے، کے پی کے لوگ ابھی بھی اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں محروم ہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک یہ سوچ موجود ہے، یہ عکس بندی ہے کہ شاید یونیورسٹیز کا ماحول اس لیول کا نہیں ہے کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، ایسا ان کی ایک ٹپیکل ورڈ میں کہا جاتا ہے. اب جب بچی ایک یونیورسٹی پڑھ رہی ہے، جیسا کہ آپ نے تذکرہ بھی کیا، ڈگری جب اس نے لے لی ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈگری کہیں نہ کہیں اس نے آگے اس کی کنزپشن ہونی ہے، اس نے آگے ایویلیٹ کرنا ہے، تو وہ تبھی ہوگا کہ وہ اپنی ڈومین میں جا کے کچھ کام کرے گی. اینڈ جب کام کرے گی، ایک تو یونیورسٹی کا سارا انوائرمنٹ اس نے فیس کرنا ہے، پھر آگے جاب سیکٹر میں جانا ہے تو وہاں پہ وہ چیزیں فیس کرنی ہے. تو اس سارے مراحل میں اس کا وہ جو پردے کا ایلیمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ قبائلی مائنڈ پیپلز وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے وہ اس چیز کو وہ سنبھالے یا اس کو ٹیکل کرے؟ یہ تو ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کلچر کے حساب سے چلنا ہے یا دین کے حساب سے. ہم کبھی کبھی دین نہیں اپنا سکتے نا. تو پھر ہم اس کو ترک کر کے اس کو ترجیح دیں. دیکھیں نا کہ آپ کو کلچر کے حساب سے چلنا ہے، دین کے حساب سے چلنا ہے. اگر جیسے قبائلی علاقوں میں اگر کلچر ایک وہ بن رہا ہے، آبسٹیکل بن رہا ہے
لیکن دین فیسیلیٹیٹر ہے. تو آپ کو جب دین فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو تسلی رکھیں، آپ کا کام ایسا نہیں ہے کہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی میرے خیال میں قبائلی کلچر کو بہت کلوزلی تو نہیں جانتی، کیونکہ اسلام تو خاتون کو کسی بھی درسگاہ جانے سے یا پھر کام کرنے سے منع تو نہیں کرتا. اگر ان کا کلچر کرتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کتنا آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل میڈیا اور میڈیا اس وقت نا ہر کسی پر سوار ہے، اور اس کا ایک بڑی اٹریکشن ہے، اس کا گلیمر، اس کی چمک ہر کسی کو کھینچتی ہے اپنی جانب. اب ہم اکثر سوچتے ہیں، اکثر ہمارے ذہنوں میں، یوتھ میں یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلامک نہیں بھی ہیں لوگ، سکھ، یہودی، ہندو، جب انہیں مطلب ہم فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں، ریسنٹلی ایک کنورسیشن ہماری لوگوں میں چل رہی تھی، تو وہ ایک بات کہی گئی کہ شاہ رخ خان یا مائیکل جیکسن، اس طرح کے بڑے جو پرومیننٹ آئیکونک جو لوگ ہیں، ایون وہ مسلم نہیں ہیں، ایون وہ اچھے کام نہیں کر رہے. تو ایک بڑی بچکانہ سا سوال ہے، لیکن ویسے سوال یہ اس لحاظ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس شخص پہ بھی خدا کی بڑی نوازش ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے آج اس مقام پہ، حالانکہ وہ مسلم بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ تمام تر کام بھی نہیں کرتا جو میں بھی کر رہا ہوں. اکثر ایک متقی پرہیزگار کے ذہن میں سوال آتا ہے، جو کہ بڑی غربت میں زندگی بسر کر رہا ہے لیکن متقی بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی بجا بھی لا رہا ہے تمام تر احکامات کو. اسی کے مد مقابل وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے جو کہ مطلب ہر وہ کام کر رہا ہے جس کی ممانت ہے، لیکن پھر بھی خدا کی نوازش اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس سارے سنیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے یہ بات کی تو مجھے آیت ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں آ رہا، سورہ ہود میں ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور وہ صبر اور شکر کا جس میں ذکر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ورسس قارون. اچھا. قارون کے پاس خزانے تھے نا بہت زیادہ، آپ نے جو نام لیے ان کے حساب کتاب سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خزانے نہیں تھے، ان کے پاس نبوت تھی، ان کے پاس معجزہ تھا، ان کے پاس ید بیضا تھا، ہے نا، وہ نیل کو شگافتہ کر چکے. ایگزیکٹلی. تو جب انہوں نے سارے معجزے دکھائے، اور ان کے معجزات میں سے ایک ان کی عطا قارون پر یہ تھی کہ وہ دولت بنائے. تو قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ قارون کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اللہ نے اس پر کتنا فضل کیا ہے، کاش ہم قارون جیسے ہوتے دولت مند. جب کہ ان کے درمیان موسیٰ موجود تھا، تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ کاش ہم موسیٰ جیسے ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوتے، یہ کہتے کہ ہم کاش قارون جیسے ہوتے. تو لوگوں کو قارون کے اوپر اللہ کا فضل جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کے بے بہا عنایات تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھیں. تو آپ انجام بھی پھر دونوں کا دیکھ لیں کیا ہو گیا. تو یہ معاشرہ جو ہے نا، جب غلط میں، یا قوم بنی اسرائیل ہے نا جس نے یہ فیصلہ کیا یا جن کا ایسا سوچنا تھا، تو اللہ نے تو قوم بنی اسرائیل کو ویسے بھی بطور عبرت ہمارے سامنے رکھا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ پہلے بھی تھا، یہ ابھی بھی ہے، اور میرے خیال میں وقت بہت ساری چیزوں کو ثابت کر لیتا ہے نا. اسلام تو نہیں اس کا ساتھ دیتا ایسی سوچ کا. لیکن ہم اس کو بھی خدا کا فضل ہی کہیں گے نا، اگر وہ کسی غیر مسلم پر بھی ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا سے ہی ہے نا. اللہ کا دیکھیں، اللہ کا فضل سب پر ہوتا ہے اور اللہ کی آزمائش بھی سب پر ہوتی ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد دے کر بھی آزمایا اور لے کر بھی آزمایا. اچھا بتائیں اب ان میں نعمت کون سی ہے اور فضل کون سا ہے؟ یوسف فضل ہے یا وہ 12 بیٹے؟ Obviously یوسف علیہ السلام. نہیں، اللہ نے دونوں نعمتیں دی بھی ہیں اور لی بھی ہیں نا. تو یہ فیصلہ ابھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ دولت جو اس کو ملی تھی وہ فضل ہے، نوازش ہے اللہ کی، یا وہ تو امتحان تھا نا. ابھی بہت جلدی ہے ساری چیزوں کا جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جن کو 70 حوریں ملنی ہیں وہ سرٹیفکیٹ بھی دکھا دیں نا. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ بھائی مجھے 70 حوریں ملنی ہیں. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائیکل جیکسن پکا جہنمی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے.
وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے کوئی ایک ادا پسند آ ہاں، جاتی ہے. تو آپ کی نظر میں یہ آپ کو لگتا ہے اللہ نے بڑا نوازا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے، ابھی یہ حتمی نہیں ہے کہ یہ نوازش ہے، ہو سکتا ہے یہی آزمائش ہو. نوازش بھی آزمائش کی صورت اختیار کر سکتی. امام مہدی علیہ السلام اور دجال، الومناٹی، اس وقت آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، کافی تعداد بھی بڑھتی دیکھی جا رہی ہے. پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ ہوگا، کیا اس میں خواتین بھی شمار ہوں گی یا پھر صرف مرد ہی ہوں گے؟ وہ 300 313 کا جو فگر ہے. جی 313 میں 50 خواتین ہیں اور باقی مرد ہیں، اور یہ اصحاب امام حسین امام مہدی علیہ مہدی علیہ السلام. السلام. صحیح. اینڈ جو دجال کا کانسیپٹ ہے کہ یہ ان کے مد مقابل ہوں گے یا پھر وہ لوگ جو اس وقت الومناٹی کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اس کانسیپٹ کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اس میں کوئی صداقت بھی ہے یا بس ایک اورا کریٹ کیا گیا ہے آرٹیفیشلی؟ میں نہیں جانتی الومناٹی کے بارے میں، میرے پاس کوئی بہت مستند وہ نہیں ہے. جیسے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں نے بھی وہی دیکھی ہیں. میرے پاس کوئی آپ کے نا اوتھینٹک کہ میں کچھ کہہ سکوں پوری سند کے ساتھ زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. البتہ دجال جو ہے، دجال مین کیریکٹر نہیں ہے ورسز امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ فرجہ تو الشریف. دجال کا بھی جو باس ہے وہ سفیانی ہے نا، جس نے امام کے اگینسٹ خروج کرے گا جو، اور اپنا لشکر بنائے گا اور جو فیسیلیٹیٹ کرے گا سم ویز دجال کو. تو اگر ہم کہیں کہ ہم نے امام کے مد مقابل دیکھنا ہے کہ کون آئے گا، کس سے ہم نے الرٹ رہنا ہے، تو وہ سفیانی ہے. اچھا. قیامت کے دن ہم جو ہمارے جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوگی، ہمارے بھائی بہن والدہ. قیامت میں ہاں، اس جہاں میں جب ہم جائیں گے تو ہم ان کو پہچان سکیں گے یا پھر وہ ایک قیامت میں اور آخرت میں فرق ہے. قیامت محشر ہے سوری، جہاں ہاں، حساب کتاب آخرت ہے. آخرت میں ایگزیکٹلی. ہاں، حساب کتاب میں تو ہم ان سے جان چھڑائیں گے نا، بھاگیں گے جی سارے جی جی. رشتے ایک دوسرے سے. ماں بھی بچے سے دامن چھڑائے گی. آخرت میں دیکھیں ہمیں ملتا ہے کہ جنت کے مختلف، جہنم کی تو نہیں بات ہو رہی نا، وہ 70 حوروں والے ہماری شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں انشاءاللہ کہ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ہر خیر ایک کا جب اپنا جنت میں مقام. جائیں گے تو حوریں تو ملیں گی نا، اس چیز کی نفی تو نہیں کر سکتے نا. حوروں کے لیے جنت میں جانا، نہیں، ویسے ایک اضافی ایڈیشنل ایلیمنٹ ہی سمجھ ہائے لیں. ہائے ہائے، اللہ نے جنت میں اتنا کچھ رکھا ہے. کیا خیال ہے سورہ رحمان شروع کر دوں میں ابھی آپ کے سامنے کہ دیکھیں جنت کی سب سے پیاری جو نعمت ہے نا ہے وہ ہے خود اللہ اپنا جلوہ، اپنا لطف وہاں پر دکھائے گا، ہے نا. ایسے ہی. تو یہ تو ایسا ہوا کہ آپ سورج چھوڑیں، باقی ساری چیزیں ہم نے انجوائے کرنی ہیں. یہ پست ترین درجہ ہے کہ انسان وہاں پر بھی نا صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ جنت کے درجات. تو اب یہ ہے کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی جنت کے درجات ہیں. 6666. ٹھیک ہے. اب یہ پیرنٹس کہاں پر ہیں، بچے کہاں پر ہیں، ہر کوئی خدا تو ہر ایک کو اس کے حساب سے عطا کرے گا نا. یہ درجات اسی وجہ سے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری ایک نماز آپ سے کم ہو، ہے نا، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں 70 حوروں والے کو، تو ہو سکتا ہے آپ ان کی وجہ سے تھوڑا آگے چلے جائیں، میں تھوڑی پیچھے رہ جاؤں. لیکن خدا جو اونچے درجات والے ہیں انہیں نیچوں کو دکھائے گا، وہ دیکھ سکیں گے، اور جو نیچے درجات والے ہیں وہ اونچے درجہ والوں کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر سکیں گے. حق شفاعت ہے، والدین کے پاس ہے، استاد کے پاس ہے، شہید کے پاس ہے، اور اسی طرح بہت ساری کیٹیگریز ہیں کہ جو اپنے سے کمتر درجے والوں کی شفاعت کر سکیں گے ایک سرٹن حد تک، جہاں تک ان کی شفاعت کا حق ہے. تو ملاقات تو ڈیفینیٹلی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ، اور شفاعت بھی کر سکیں گے، اللہ کرے. صحیح. اچھا، موجودہ دور میں ایک اور بڑا اہم موضوع زیر بحث ہے سید اور غیر سید کی شادی کے حوالے سے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈفرینٹ علماء نے بھی اس حوالے سے مختلف بیانات دیے ہیں.
کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں سید اور نان سید کی جو وہ ہے نا، یہ بھی کلچر کی زد میں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نا بڑا ڈفرینٹ کلچر ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ بہت زیادہ متشدد ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں پر ایک واضح سی بات ہے، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں نا۔ آپ شرعی لحاظ سے نکاح کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک شرعی عمل ہے نا، کسی ایک کے بتائے ہوئے راستے کو پر چلنا ہے۔ اگر آپ کے مجتہد آپ سے کہتے ہیں، جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے، پھر ہم ان سے کیوں بحث کریں جائز ہے پر؟ آپ کی اسٹڈی اینڈ ریسرچ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بھائی میں نہ مفتی ہوں نہ میں نہیں مجتہد ہوں، میں تو سیستانی کی تقلید کرتی ہوں نا، آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتی ہوں، اور ہمارے اوپر بہت زیادہ آپ کہیں کہ انفلوئنس رہا ہے میرے والد کا نا۔ بہت ساری چیزیں بالکل۔ ایسی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے ساری زندگی ابو کو کرتے ہوئے، اور وہ تو میرے 5 بھائی ہیں، اور ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس جب مجھے یاد ہے جب ہم بھابیاں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے تو کبھی کوئی سید کا بھی آپشن ہوتا تھا، ابو منع کرتے تھے۔ ابو کہتے تھے نہیں سید نہیں کرنی، ہم نان سید ہی کریں گے، اور ایسا ہے بھی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہم نے پوچھا نہیں، جرأت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی، لیکن یہ کہ انہوں نے کیا نہیں۔ اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں کہ کیا یہ جائز ہے تو اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ غیر سید بچی کا نکاح غیر سید بچے سے ہو سکتا ہے، لڑکی سے لڑکے سے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، مختلف طبقات یہ کہتے ہیں، مختلف ذہن یہ سوچ اور گمان رکھتے ہیں کہ جب وہ سیم کمپیریزن نہیں ہوگا، سیم متقابل نہیں ہوں گے، تو آنے والی جو آئندہ نسل ہے وہ خالصتاً سید نہیں رہتی ہے۔ وہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ ملاوٹ آ جاتی ہے جس طریقے سے، تو جو ائمہ کرام سے سلسلہ چل رہا تھا تو وہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں غیر سید خاتون تو سیدوں سے نکاح کرتی ہیں، جو بہت رائج بھی ہے نا، میری 2 بہنوں کی ہوئی ہے نا، تو ملاوٹ ہو گئی پھر، یعنی وہ فلسفہ ادھر آ کے خراب ہو جاتا ہے نا۔ ماں غیر سید، جیسے آئمہ کی جو والدہ تھیں بہت سارے، چلے ہم امام زمانہ کی جناب نرجس خاتون، تو وہ بھی تو نا یس یس سید ایگزیکٹلی نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ والی چیز جو ہے وہ دوسری جگہ پہ پوری نہیں ہوتی نا۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ایک متقی رکھیں، کمپیٹیبل رکھیں، ڈیفینیٹلی ہم کف ہو، یقیناً حلال حرام کی پابند ہو، ہاں، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا عمل دونوں ساتھ چلنے کے لائق ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ باتیں پھر تو پیچھے رہ جاتی۔ تولا اور تبرہ کا جو کانسیپٹ ہے، کچھ لوگ ہمارے بھی جو ہے اس شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ تقیہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، مطلب تذکرہ بھی مت کرو۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حق جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور حق میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم برے کو برا کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں۔ تو اب بعض دفعہ آپ کی جاب کرائٹیریا یا باقی چیزیں آڑے ہاتھوں آ جاتی ہیں کہ آپ کو وہاں پہ تقیہ کرنا پڑتا ہے مجبوراً، آپ غلط کو بھی صحیح کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں کیا کیا جائے؟ اور دوسرا، تبرہ کھل کے جب جہاں پہ بنتا ہے وہاں پہ کرنا چاہیے، یا آپ کہتی ہیں کہ بالکل تقیہ کرنے کا جو عمل ہے وہ ہماری لائف کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے تولا اور تبرہ پر، کھل کے تولا اور کھل کے تبرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سمجھ ہو کہ تبرہ کرنا کہتے کسے ہیں۔ تبرہ کسی کو گالی نہیں دینا ہوتا نا، تبرہ کسی کو برے القابات سے پکارنا نہیں ہوتا، ہاں۔ تبرہ سے مراد ہے براءت، دوری اختیار کرنا، اپنے آپ کو الگ کر لینا، ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ الگ کس سے کرنا ہے؟ الگ عمل سے کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے تبرہ کا معنی جو ہے نا وہ کچھ اور لے لیا ہے کہ اچھا مجلس ہو، میلاد ہو تو ہم تبرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہمیں شاید کچھ کیریکٹرز پتہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ کیا تھا، ایگزیکٹلی کن کن لوگوں نے کیا 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 تھا
اور ہمیں ان سے تبرہ اس لیے کرنا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں وہ کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ. آپ تھوڑی سی باتیں کریں تو حیران ہوتے ہیں اچھا ایسا ہوا تھا. تو مجھے ہوتا ہے پھر آپ تبرہ کیوں کر رہے تھے اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا؟ تو آپ کے پاس علم بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر سب سے جو اہم چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کھل کے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو دیکھیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تبرہ نہ کریں. ابھی اس وقت اگر آپ نے تبرہ کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ وہ جو عالم برزخ میں ہے یا وہ جو عالم مادہ میں؟ برزخ والے پر اس لیے کریں تاکہ مادہ والے کو پہچان سکیں نا. برزخ والے کو ایگزیکٹلی. تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، وہ یہ اس کے لیے ہے نا، آپ کے سامنے جو حاضر ہے. تو وہاں تو آپ بہت احتیاط برتتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل تو بالکل. اس لیے ابھی جو تبرہ ہے وہ تو کھل کے کرنا بھی چاہیے، نام بھی لینے چاہیے. اور اس میں تو جس قدر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو اس وقت دشمن ہیں جو اسلام کے اوپر جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس میں تو ہمارے ہاں اتحاد بہت زیادہ آ جائے گا. شیعہ سنی کا اتحاد ہی اتحاد ہے پھر تو. صحیح. خواتین و حضرات، عالمہ معلمہ محترمہ ذکیہ بطول نجفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور مختلف موضوعات پر بڑے بہترین احسن انداز میں گفتگو کر رہی تھیں. اور آبویسلی ہر سننے والے نے، ہر دیکھنے والی آنکھ نے ضرور سیکھا ہوگا. میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے. اور ایک بار پھر سے میں اظہار اور یہ ذکر کروں گا کہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ آئیں اور ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ میم. جزاکم اللہ.